کار پاکاں را قیاس خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر. گفتائینک ما بشر ایشاں بشر، ماؤ ایشاں بستہ خواہ ہے مخر. مولانا ایک عظیم حقیقت سے پردہ کشائی کی خاطر ایک کہانی سنا رہے ہیں. ایک دکاندار کے پاس ایک شیریں گفتار سبز طوطا تھا. وہ طوطا دکاندار کی عدم موجودگی میں دکان کی حفاظت کیا کرتا تھا. آدمی سے مخاطب ہو کر عقل کی باتیں کرتا. ہٹو، دکاندار موجود نہیں ہے، چیزوں کو ہاتھ مت لگاؤ. اسی طرح 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 کی باتیں کرتا تھا. ایک روز دکاندار گھر کی طرف گیا ہوا تھا اور طوطا دکان کی حفاظت کر رہا تھا. دکان میں اچانک ایک بلی کودی، غالباً چوہے کے پیچھے دوڑی تھی. طوطا بیچارہ جان کے خوف سے دکان کے درمیان سے اچھلا اور اس کی حرکت سے روغن بادام کی بوتلیں گر گئیں. بادام کا تیل دکان میں پھیل گیا. دکان کا مالک گھر سے آیا اور خوش خوش دکان پر آ بیٹھا. نیچے نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ساری دکان میں روغن بادام پھیلا ہوا ہے. اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی تیل سے تربتر ہے. اسے یقین ہو گیا کہ یہ طوطے کی حرکت ہے. اس نے غصے سے بے آپے ہو کر طوطے کے سر پر ایک لکڑی ماری. لکڑی کی ضرب سے طوطے کے سر کے بال اڑ گئے اور وہ گنجا ہو گیا. طوطے نے اس چوٹ کے صدمے سے بولنا چھوڑ دیا اور خاموش ہو گیا. دکاندار کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ طوطے کی طرف مخاطب ہوا. طوطا خاموش تھا. وہ بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے طوطا اس سے گفتگو کرنے لگے، لیکن جب طوطا نہ بولا تو اس کو بہت رنج ہوا. طوطے کی خاموشی سے یہ بڑا نادم و شرمندہ تھا کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی جس کے صدمے سے اس کی زبان گنگ ہو گئی. وہ اپنے سر کے بال نوچتا اور کہتا کہ افسوس، میرے نعمت کا آفتاب بادل کے نیچے آ گیا. اس وقت میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا جب میں نے اس خوش زبان پرندے کے سر پر لکڑی ماری تھی. اسی حال میں 3 دن گزر گئے. دکاندار طرح طرح سے طوطے کو بولنے پر مجبور کرتا مگر وہ خاموش تھا. ایک روز اسی رنج و خاموشی میں بیٹھا تھا. ناگہان جو لقی می گذشت، باسرے بے منہ بسان تاس و تشت، طوطی اندر گفت و آمد در زمان، بانگ بروے زد بگفتش در عیان. ناگہاں دکاندار کے پاس سے ایک کمبل پوش درویش گزرا جس کا سر بغیر بالوں کے پرات اور تھال کی طرح چمک رہا تھا. اس کو دیکھتے ہی فوراً طوطا بول اٹھا اور چلا کر برملا کہنے لگا، اے گنجے، تو کیوں گنجوں میں آ گیا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرایا ہوگا. طوطے کے اس قیاس پر لوگوں کو ہنسی آ گئی کہ اس نے کمبل پوش کو اپنا ہی جیسا سمجھ لیا. یہ کوئی درویش تھا اور بزرگ تھا. طوطے نے اس کا گنجا سر دیکھ کر اس کی حالت کو اپنی حالت پر قیاس کر دیا. مولانا اس موقع پر ایک ارشادی مضمون فرماتے ہیں، کار پاکاں
آیا سز خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر۔ پاک لوگوں کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، شعر اگرچہ لکھنے میں شیر یعنی دودھ کی طرح ہے مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شعر آدمی کو کھاتا ہے اور دودھ یعنی شیر خود پیا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کفار کا یہی حال تھا کہ وہ انبیاء کرام کو اپنی طرح جیسا انسان سمجھتے تھے۔ گفتائی نکما بشر ایشاں بشر، ماؤ ایشاں بستہ خواہ ہے مخر۔ وہ کہتے تھے یہ بھی انسان ہم بھی انسان، ہم اور یہ سونے اور کھانے کے پابند ہیں، پھر ہمیں ان پر برتری حاصل کیوں ہے؟ قرآن پاک میں ہے کافر کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہم ہی جیسے انسان ہو، اور کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے ہیں، اور ان کے بیوی بچے بھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی مکمل وضاحت کی ہے کہ بے شک انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے وجود کو حق تعالی شانہ ایسے خصوصیات عطا فرماتا ہے جو دیگر انسانوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ یہ پیشانی کی آنکھ سے عالم غیب کے مشاہدے کرتے ہیں، یہ قوت سماع سے غیب کی باتیں سن سکتے ہیں، اور ان کے وجود جنت کے خواص کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے سفیر اور فرستادے ہیں جو مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔